بچے بڑے ہو جانے تک بھی ماں باپ ان کے اوپر یہ رعب ڈالتے رہتے ہیں کہ تم جو کما کر لاؤ گے ہمیں دینا، تمہارے پیسے ہمارے ہیں، تمہاری زندگی، اس کو فلاں کو طلاق دو، فلاں گھر میں رہو، اس بیوی کے ساتھ نہیں رہنا، ایسا نہیں۔ یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے نا، باشعور ہو گیا ہے، اس کو تب بھی آپ نے آزاد ہی کرنا ہے۔ ابھی جب یہ چھوٹا ہے، آپ کے زیر تربیت ہے، آپ کے ذمے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں، اس کو آپ اپنی ملکیت سمجھنا چھوڑ دیں اور اس کو آپ اپنا ایک پروجیکٹ کے طور پر پیش کرنا چھوڑ دیں۔ تربیت کیا ہے؟ تربیت آپ نے تربیت کرنی ہے، والدین کی ذمہ اصل تربیت ہے، اصل رب وہ ہے۔ تربیت کیا ہے؟ گلے لگانا۔ تربیت کیا ہے؟ منہ میں کھانا ڈالنا۔ تربیت کیا ہے؟ بچے کو پاس بٹھانا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں وہ تمہارے نمبر نہیں آتے، چلو بیٹھو سے پکڑو، چلو جلدی کرو، بکس لے کر بیٹھو، چلو قرآن لے کر آؤ، چلو میرے ساتھ چلو تمہیں میں پڑھاؤں۔ بچے کو پڑھانے پر زور مت دیجئے، اس کو سکول پڑھا لے گا، اس کو ٹیوشن میں میڈم پڑھا لے گی، وہ جو 2 3 4 گھنٹے گھر میں آپ کے پاس ہے نا، اس کی تربیت کریں۔ تربیت آپ کے گھر میں آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ کاکا ہے، یہ منا ہے، یا یہ کوئی آپ کا پسندیدہ جو ہے نا وہ عبداللہ، ابو بکر، حمزہ پیدا۔ آپ 20 سال بعد کے بچے کو سوچیں کہ یہ 20 سال بعد کی جنریشن ہے، یہ 20 سال بعد کا پاکستان ہے، یہ اس معاشرے میں، اس پاکستان میں، اس ماحول میں کیا کر رہا ہوگا؟ بڑے تو قتل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ڈاکہ چوری ڈالتے ہیں، اسی لیے جیلیں بنتی ہیں، اسی لیے قوانین بنتے ہیں، اسی لیے ملکوں کے اندر جو ہے وہ پولیس ہوتی ہے۔ تو تادیب کے لیے تعزیر کے طور پر جزا اور سزا ہونی چاہیے، لیکن بچوں پر اس کا اطلاق کیسے ہونا ہے، یہ فیصلہ ہر ماں باپ کو خود کرنا چاہیے۔ اس کے اندر فزیکل مار پیٹ جو ہے یہ کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسے کوئی آثار ہمیں ملتے ہیں کہ آپ نے بچوں کی تربیت میں کوئی مار پھینٹی کو بڑا جو ہے نا وہ حیثیت اور وقت دی ہو۔ تو جو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کے اندر ابھی تک وہ پروسیسر جو ہے وہ کام ہی نہیں اس نے کرنا شروع کیا ہوتا جو آپ کی زبان کی باتوں کو سمجھے۔ اس کے لیے ہم نے یہ بات سمجھی کہ یہ بچہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اصل میں اس سارے انوائرمنٹ سے، اس سارے ماحول سے چیزوں کو اپنے اندر لے رہا ہوتا ہے جو اپنے گھر میں دیکھتا ہے۔ تو بچوں کے والدین جن کو بھی اللہ نے بچے دیے ہیں، اور جو والدین ہیں میری طرح، ان کو اپنے گھر میں وہ ایکسپیرینس کریٹ کرنا چاہیے جس کو بچے دیکھیں نمازی بن جائیں، جس کو بچے دیکھیں تمیزدار بن جائیں، جس کو بچے دیکھیں تو وہ اچھے اخلاق والے بچے بن جائیں۔ ماڈرن ایج پیرنٹنگ کرائسس، یہ وہ کرائسس ہے، یہ وہ بحران ہے جو ان تمام بحرانوں سے زیادہ بڑا ہے جن کا ذکر ہوتا ہے۔ جدید دور کے اندر اچھے والدین بننے کا بحران، جس کو میں نے انگلش ٹرم کے اندر آسان لفظوں میں، اور یہ صرف بحران ہمارے معاشرے کا، ہمارے علاقے یا ہمارے وطن پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا پھنس گئی، اور دنیا میں مختلف قوموں کا اس بحران میں پھنس جانے کی وجوہات مختلف ہیں۔ یورپ، مغرب جو اس بحران سے دوچار ہے کہ وہاں پر فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، نہ اچھے والدین ہیں، نہ والدین کو اچھی اولاد میسر آ رہی ہے۔ اس کی وجوہات اور اسباب کچھ اور ہیں۔ انہوں نے تو جان بوجھ کر سوچے سمجھے ایک جو ہے نا وہ کوشش کے تحت اپنا فیملی سسٹم خراب کیا ہے۔ چائنا، جاپان اور یہ جو ساؤتھ ایسٹ کے ممالک ہیں، یہاں پر پیرنٹنگ کا یا فیملی سسٹم کا مسئلہ اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ وہاں انہوں نے بچوں کی پیدائش پر پابندیاں لگائیں، تناسب بگڑنے سے بڑوں کی، بزرگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، نوجوان کم ہو گئے اور فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے۔ ہمارے اسلامی معاشروں کے اندر، عرب ملکوں کے اندر مسائل اور نوعیت کے ہیں، لیکن بالخصوص ہمارے مشرقی معاشرے میں، انڈو پاک کے معاشروں کے اندر اور مسلمان گھرانوں کے اندر اولاد اور والدین کا جو تعلق ہے اور ایک فیملی سسٹم کی جو بنیاد ہے وہ کس برے طریقے سے ہلی ہے، اور اس میں کیا بحران اور کیا کرائسس پیدا ہوا ہے، اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ بچے تو
پیدا ہوتے آئے اولاد، تو مسلمانوں کے ہاں ایک فطری خواہش کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کے طور پر بھی لیتے ہیں کہ بچے کثرت سے پیدا کرو۔ تو لہٰذا ایک اسلامی معاشرہ ہونے کی وجہ سے آبادی تو بڑھی، اور اس آبادی میں تناسب نوجوانوں کا اور بچوں کا، نئی نسل کا بزرگوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تیزی سے تبدیلی نے اور ترقی نے ڈیرے ڈالے ہیں، اور ساتھ وسائل میسر نہیں آئے۔ ترقی ہوتی آنکھوں نے تو دیکھی ہے، لیکن جیب اس ترقی سے، اس بہتری سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ لوگ ایک اور قسم کی ڈپریشن میں مبتلا ہیں ہمارے ہاں۔ وہ دیکھتے ہیں دبئی، سعودیہ، یورپ کی، چائنا، جاپان کی ترقیاں، انٹرنیٹ کا دور ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا جی فلاں ملک میں اتنی تیز بلٹ ٹرینز ہیں، فلاں ملک میں ایسا زبردست سسٹم ہے، ایسے زبردست تعلیمی نظام ہے، وہاں پر انصاف ہے، وہاں پر روزگار بڑے اچھے ہیں دوسرے ملکوں کے بارے میں۔ علم تو یعنی معلومات اور اطلاعات تو فوری پہنچ جاتی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ان ساری چیزوں کو ایگزیکیوشن میں لانے کے لیے جو وسائل چاہیے، جو ریسورس چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے، پیسہ جیب میں ہے نہیں، اور ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے، تو ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ چاہتے ہم یہ ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں یورپی لیول کی، اور اپنے بچوں کی تربیت کریں عرب معاشرے جیسی اسلامی، اور جو ہے نا وہ مشرقی تہذیب سے بھی وابستہ رہیں، اور وہ ہمارے فرما بردار بھی اسی طرح ہی رہیں، اور یہاں پاکستانی معاشرے کے مطابق بھی۔ تو ہمارے لیے یہ موضوع بہت ضروری ہوا کہ ہم اس بات کو زیر بحث لائیں، اس کے اوپر غور کریں کہ یہ جو ہمارے یہاں خلا پیدا ہو رہا ہے جنریشن گیپ کے نام پر، بچے والدین سے اور والدین اپنی اولاد سے نالاں ہیں، اور ایک دوری اور خلیج پیدا ہو رہی ہے۔ کوئی بندہ اگر اس کا انکار کرتا ہے تو اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ حقیقت حال یہی ہے، اکثریت گھروں کے اندر یہی صورتحال ہے۔ اب اس کے اوپر بات کون کرے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا بڑا مجتہد آدمی ہے، یہ بڑا عالم آدمی ہے، بڑا فقیہ ہے۔ اب ہمارے ہاں علماء میں بھی مجتہد، مجدد، فقیہ اور بڑا ذمہ دار عالم ابھی تک اسی کو مانا جاتا ہے جو یہ حساب کتاب لگائے کہ کون مشرک ہے، کون کافر ہے، کون بدعتی ہے، اس کی نماز کس طریقے سے صحیح ہوگی، کس طریقے سے غلط ہوگی۔ لیکن جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، بڑے بڑے سنگین مسائل ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرنا عوام کی طرف سے بھی تاثر آتا ہے۔ مولوی صاحب اللہ رسول دی گل کرو، قرآن حدیث دی گل کرو، اے کی تسی جڑا نا یعنی معاشرتی مسائل نو لے کے بہ گئے۔ تو میں تو نہایت ذمہ داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کی فی زمانہ مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے معاشرے میں، اس چیز کی باقی لوگوں کو بھی ضرورت ہوگی۔ میں اس معاشرے سے کٹ کے تو نہیں رہ رہا۔ مجھے اپنے اولاد کے ساتھ تربیت کے معاملات میں، ان کی پرورش کے معاملات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نصیحت کی اور سب سے زیادہ بہتری کی، اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت باقی لوگوں کو بھی ہے۔ تو ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں پچھلے 2-3 جمعات سے کہ ایسا کیا طریقہ اپنایا جائے، ایسی کیا بہتری اور تبدیلی لائی جائے اپنے معاشرے میں کہ ہمارے گھروں میں جو بچے چھوٹی عمر کے 10, 11, 12 سال کے جنریشن الفا میں سے، یا اس سے بڑی عمر کے جنریشن زی کے جو بچے ہیں، ان کو ہم کیسے راہ راست پر رکھ سکتے ہیں، کیسے ہم ان کو ٹریک پر رکھیں، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے۔ آپ کے گھر میں آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ کاکا ہے، یہ منا ہے، یا یہ کوئی آپ کا پسندیدہ جو ہے نا وہ عبداللہ، ابو بکر، حمزہ پیدا۔ آپ 20 سال بعد کے بچے کو سوچیں کہ یہ 20 سال بعد کی جنریشن ہے، یہ 20 سال بعد کا پاکستان ہے، یہ اس معاشرے میں، اس پاکستان میں، اس ماحول میں کیا کر رہا ہوگا۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اس تناظر سے، اس نظریے سے بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے کا رویہ اور ماحول اپنائیں
کہ یہ بچے کل کو بڑے ہو کر اس معاشرے میں کوئی بہتری لے کر آئیں۔ تو ہم نے کیٹیگوریکلی بچوں کی تربیت کے حوالے سے 3 ادوار کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ایک دور بچوں کی تربیت کا وہ ہے جو بڑا ہی بنیادی اور ابتدائی دور ہے، اور انفارچونیٹلی یا انسیڈنٹلی کہہ لیں کہ یعنی یہ بدقسمتی ہے یا ایک حادثاتی بات ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ 7 سال کی عمر میں ختم ہو جاتی ہے۔ 7 سال کی عمر تک آپ نے بچے کو جو سکھانا، پڑھانا، بتانا ہوتا ہے وہ آپ نے بتا لیا ہوتا ہے، اور ہم نے اس بات کو بخوبی سمجھا کہ 7 سال کی عمر تک ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے ہیں وہ بول کر نہیں کر سکتے۔ 7 سال کی عمر تک اپنے بچوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگ ہے وہ زبانی نہیں ہونی چاہیے۔ 7 سال کی عمر کے بچے کو نصیحت کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ نصیحت کا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ایک تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت ساری باتوں کو دیکھا، اور آپ اس بات کو دیکھیے، یہ تو معاملہ ہے بچوں کا۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کو بھی ہر وقت نصیحت نہیں کرتے تھے، یعنی ہر وقت ہی نصیحت کا ڈنڈا اٹھائے رکھنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں روز کوئی حدیث کیوں نہیں پڑھ کے سناتے، روز ہمیں کوئی واعظ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا دیکھو میں وہ کام نہیں کر سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کرنے کے لیے وقت کا اور جو ہے نا حالات کا لحاظ فرمایا کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ یار ہر وقت کی نصیحت لوگوں پر بوجھل نہ ہو جائے، لوگ اکتا نہ جائیں۔ بخاری کے اندر ایک نہیں اس طرح کی الفاظ کی بہت ساری روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، بڑے لوگوں کو، سمجھدار باشعور لوگوں کو بھی نصیحت کرنے میں، تو جو چھوٹا بچہ ہے، چھوٹے بچے کے اندر ابھی تک وہ پروسیسر جو ہے وہ کام ہی نہیں اس نے کرنا شروع کیا ہوتا جو آپ کی زبان کی باتوں کو سمجھے۔ اس کے لیے ہم نے یہ بات سمجھی کہ یہ بچہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اصل میں اس سارے انوائرمنٹ سے، اس سارے ماحول سے چیزوں کو اپنے اندر لے رہا ہوتا ہے جو اپنے گھر میں دیکھتا ہے۔ تو بچوں کے والدین، جن کو بھی اللہ نے بچے دیے ہیں اور جو والدین ہیں میری طرح، ان کو اپنے گھر میں وہ ایکسپیرینس کریٹ کرنا چاہیے جس کو بچے دیکھیں نمازی بن جائیں، جس کو بچے دیکھیں تمیزدار بن جائیں، جس کو بچے دیکھیں تو وہ اچھے اخلاق والے بچے بن جائیں۔ جب ہم نے یہ بات سمجھی کہ بچوں کو نصیحت سے نہیں سمجھایا جا سکتا، اور اللہ اکبر، میں موازنہ کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنی ہیں، کتنی اقسام کی ہیں؟ 3 اقسام کی۔ ایک وہ احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، قولی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی۔ ایک وہ احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے، فعلی احادیث جس کو سنت بھی کہتے ہیں۔ اور ایک وہ احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بولے نہ آپ نے کچھ کیا، کوئی کام ہوتے یا کرتے ہوئے کسی کو دیکھا تو خاموش رہے، بس تقریری۔ اب کل احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان کی تعداد تو ایگزیکٹ نہیں کوئی کہا جا سکتا کہ کتنی ہیں، لیکن 40,000 مان لیجئے بالفرض 40,000 احادیث ہیں۔ تو ان 40,000 احادیث میں سے لگ بھگ 6,000 احادیث صرف ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، فرمودات ہیں۔ اب یہ جو باقی 34,000 احادیث ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کا وہ کردار ہے، آپ کے وہ اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے یا آپ کے سامنے ہوئے اور آپ نے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کی، اس پر خاموشی اختیار کی، وہ بھی دین کا حصہ بن گیا۔ اس سے کیا بات سامنے سمجھ آتی ہے کہ جو نصیحت ہے نا بولنے والی، اور پھر اس میں ایک اور لطف کی بات میں نے مزید جب اس میں گہرائی میں اترا تو میں نے اس بات پر بھی جو ہے وہ غور کیا کہ یہ جو 6,000 احادیث ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، یعنی جو بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، یہ احادیث بھی زیادہ تر وہ ہیں جو قرآن مجید کی مختلف آیات کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اور وہ بھی ایسی نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے ہیں لوگوں کو۔ بہت تھوڑی، بہت چند احادیث ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دینے کے لیے، اور باقی احادیث بھی وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوقات کے واعظ ہیں، جمعے کے خطبات میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی واعظ کیا، وہی نصیحتیں ہیں۔ اس سے سمجھ کے آتی ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر جو ہم بولنے سے کام لینا چاہتے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کر کے دکھا دیں۔
اسی لیے نا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا، کہتے بہت کچھ ہو کرتے کچھ نہیں ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہ بڑی عجیب بات ہے تم لوگوں کی. کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بڑی بوجھل بات ہے، یہ اللہ کے ہاں بڑی یعنی بے تکی سی بات ہے کہ تم کہتے جاؤ اور کرو کچھ نہ. تو اس لیے یہ بات ویسے تو جنرلائز ہو گئی، لیکن بچوں کی تربیت کے معاملے میں اس بات کو ہر والدین کو پلے باندھ لینا چاہیے کہ میرے کہے ہوئے الفاظ کی، اس بات کو ہم نے سائنٹیفکلی سائیکولوجیکلی مختلف اینگل سے دیکھا، میں اب دوبارہ تفصیل میں نہیں جاتا، کہ ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے جو ہم کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے جب ہم نے کچھ کہنا نہیں ہے بچوں کو تو پھر ڈانٹنا یا غصے سے کہنا یا اس کو جو ہے نا خوف پیدا کر کے کوئی کام کروانا، تو یہ تو ایک اگلی کیٹیگری ہے. ہم نے اس پر بھی بات کی کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. جب سادہ نصیحت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس نصیحت کو ڈانٹ ڈپٹ کے روپ میں لے جانا، اس نصیحت میں چیخنا اور چلانا، آواز اونچی کر لینا، یہ تو الٹا نقصان پیدا کرنا شروع کر دے گا. اور پھر تیسری کیٹیگری کہ بچوں کو کوئی بات سمجھانے کے لیے پھینٹی لگا دینا، یہ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بچے کی گردن اتار دیں. یہی بات ہم نے پہلے بھی کی. مقصد کہنے کا یہ ہے اس بات کی انٹینسٹی کو سمجھنا کہ بچوں کو مارنا تربیت کے اندر کہیں پر بھی شامل نہیں. یہاں میں ایک بات کو وضاحت کے طور پر عرض کر دوں، پھر اگلے موضوع پر چلتا ہوں. تادیب، جزا اور سزا، یہ تو بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے. جتنے گناہ جتنے جرم بڑے کرتے ہیں، چھوٹے تو کرتے نہیں، چھوٹے تو بیچارے بچے تو معصوم ہوتے ہیں. بچہ بیچارہ زیادہ تر کرے گا تو یہ کیا کرے گا، یہ اسی طرح کی غلطیاں کرے گا، پانی گرا دیا، گند مار دیا، سویا نہیں، کھایا نہیں، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا بچے کی. بڑے تو قتل کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ڈاکہ چوری ڈالتے ہیں، اسی لیے جیلیں بنتی ہیں، اسی لیے قوانین بنتے ہیں، اسی لیے ملکوں کے اندر جو ہے وہ پولیس ہوتی ہے. تو تادیب کے لیے تعزیر کے طور پر جزا اور سزا ہونی چاہیے، لیکن بچوں پر اس کا اطلاق کیسے ہونا ہے یہ فیصلہ ہر ماں باپ کو خود کرنا چاہیے. اس کے اندر فزیکل مار پیٹ جو ہے یہ کوئی فائدہ نہیں دیتی. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسے کوئی آثار ہمیں ملتے ہیں کہ آپ نے بچوں کی تربیت میں کوئی مار پھینٹی کو بڑا جو ہے نا وہ حیثیت اور وقت دی ہو. ہم نے یہ بات کی کہ نماز کے لیے بھی 7 سال تک نصیحت بھی نہیں کرو، ہاں 7 سال کے بعد 10 سال کی عمر تک ہلکا ہلکا کہنا شروع کر دو، اور وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوگا وہ سمجھے گا. سلمان العودہ ایک شیخ ہیں عربی، بڑے سکالر ہیں، ان سے کسی بندے نے سوال کیا، اس نے کہا میں اپنے بچے میں نماز کی محبت کیسے پیدا کروں، میں اپنے بچے میں میرا بچہ نماز سے محبت کرے. انہوں نے کہا اس فکر کو چھوڑ دو، نماز سے محبت پیدا کرو، اپنے ساتھ محبت پیدا کرو. بچے کی اپنے ساتھ محبت کیسے پیدا کرنی ہے یہ سوچو. ہاں یہ اگلی بات ہے، اگر تم نمازی ہوگے تو بچہ بھی نماز پڑھے گا، اگر تم نمازی نہیں ہو تو پھر یہ بحث کرنا فضول ہے کہ تم اپنے ساتھ محبت پیدا کرو. کیوں کہ بچہ اس کی بات مانتا ہے جس کو مانتا ہوتا ہے. محبت کے ساتھ ہی ہمیشہ بات منوائی جاتی ہے. محبت اور اطاعت لازم و ملزوم ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ بھی ہے. یعنی یہ بات یہ صرف کوئی ایک فلسفہ نہیں ہے کہ بات منوانے کے لیے محبت ہونی چاہیے. آپ نے کہیں تو دیکھا ہوگا نا کہتے ہیں فلاں بندے کو یارو فلاں بندے نو بلاؤ دی گل مان لیندہ ہے. ایک بندہ ایک ہی بات ہے 10 لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں وہ اس کی بات نہیں مانتا، وہ کہتے ہیں انہوں فلاں نو بلاؤ، اپنی بڈھی دی گل بڑی بانتا ہے نا. کئی لوگوں کو یہ تانا ملتا ہے کیوں، جس سے محبت کرتا ہوگا اس کی بات مان لے گا. یہی عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبت کرتے ہو تو اطاعت کرو، اور اطاعت وہی کرے گا جو محبت کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت وہی بندہ کرے گا جو محبت کرے گا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اطاعت کر ہی نہیں سکتا. اس لیے محبت پہلی شرط ہے کسی سے کوئی بات منوانے میں. تو جب بچوں سے آپ نے کوئی بات منوانی ہو، چاہے وہ نماز پڑھانی ہے، چاہے اس کی تعلیم میں بہتری لانی ہے، تو سب سے پہلی کوشش کیا کرنی ہے، محبت. بچوں کے اندر وہ تعلق اور وہ محبت پیدا کرنی.
تو کیٹیگوریکلی ہم نے یہ بات سمجھی کہ 7 سال کی عمر تک بچوں کو نصیحت نہیں کرنی، اور جب نصیحت نہیں کرنی تو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی تو پھینٹی نہیں لگانی، اور ڈانٹ ڈپٹ کے درمیان یہ جو مختلف یہ موٹا اصول ہے، اس موٹے اصول کے تحت جو کچھ شاخیں ہیں، کچھ ذیلی باتیں ہیں کہ جب بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی تو بچوں کے درمیان موازنہ بھی نہیں کرنا، بچوں کو دوسرے بچوں کی مثالیں بھی نہیں دینی، بچوں کو سٹریس میں بھی نہیں رکھنا، ہر وقت ان کو خوف اور ہر وقت ان کو جو ہے نا ایک مقابلے بازی کی فضا میں بھی نہیں رکھنا۔ اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں، اس کے فائدے کوئی نہیں۔ کسی بچے کو آپ بار بار یہ احساس دلائیں کہ بھئی یہ فلاں دیکھو وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنا ذہین ہے، وہ کتنا عقل مند ہے، تو اس کے لیے آپ ایک اصول یاد رکھ لیجئے، بچہ جب بھی پیدا ہو یہ سمجھیں کہ یہ ایک نیا انسان پیدا ہوا ہے، یہ کوئی میری ملکیت نہیں ہے، میرا غلام نہیں ہے۔ بچہ آپ کا غلام نہیں ہوتا، آپ کا زر خرید نہیں ہوتا، نہ ہی وہ آپ کا پروجیکٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا والدین کا؟ بچے کے پیدا ہوتے ساتھ ہی ناجائز خواہشات پال لیتے ہیں۔ میں اس کو بڑے ہو کے ڈاکٹر بناؤں گا، میں اس کو بڑے ہو کے عالم بناؤں گا، وہ بچے کو تو پوچھ لو، وہ اس کو تو ابھی اس قابل ہو لینے دو کہ وہ بھی اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ پہلے سے ہی آپ نے اس کے اوپر کچھ باتیں تھوپ دی کہ یہ بچہ ایسا بنے گا جیسا میں ہوں، آپ اس سے وہی توقع کرتے ہیں، وہی امید کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ وہ پیدا ہوا ہے جو میں تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی کائنات کے اندر بہت زیادہ تنوع ہے۔ مشاہدے کی بات آپ نے دیکھی ہے، سگے بھائیوں کے درمیان سوچ کا، مزاج کا اور عادات کا، افکار کا، رویوں کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو پیدا ہوا ہے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں ان پڑھ ماں باپ کے گھر پیدا ہوتے ہیں، بڑے ذہین نکلتے ہیں، بڑا نام کماتے ہیں، اور کئی بڑے ہی جو ہے نا ذہین ماں باپ، بڑے نامور ماں باپ، ان کے گھر بڑے نکمے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں سوچے کوئی بھی والدین کہ یہ جو میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے یہ بالکل میری طرح بنے گا، ہو سکتا ہے تم سے بہتر بن جائے، ہو سکتا ہے تم سے وہ نئی اپنی طرح کی صلاحیتیں لے کر پیدا ہوا ہے۔ لہٰذا جب آپ یہ فکر چھوڑ دیں گے نا اور یہ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ یہ میری ملکیت ہے، بچے بڑے ہو جانے تک بھی ماں باپ ان کے اوپر یہ رعب ڈالتے رہتے ہیں کہ تم جو کما کر لاؤ گے ہمیں دینا، تمہارے پیسے ہمارے ہیں، تمہاری زندگی، اس کو فلاں کو طلاق دو، فلاں گھر میں رہو، اس بیوی کے ساتھ نہیں رہنا، ایسا نہیں۔ یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے نا، باشعور ہو گیا ہے، اس کو تب بھی آپ نے آزاد ہی کرنا ہے۔ ابھی جب یہ چھوٹا ہے، آپ کے زیر تربیت ہے، آپ کے ذمے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں، اس کو آپ اپنی ملکیت سمجھنا چھوڑ دیں اور اس کو آپ اپنا ایک پروجیکٹ کے طور پر پیش کرنا چھوڑ دیں۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو گھر میں رٹا مروایا ہوگا، نیک ماں باپ ہوں گے اچھے تو وہ سورہ اخلاص، 6 کلمے، سورہ فاتحہ اور کوئی اور اس طرح کا اس نے کسی عالم کے کوئی اقوال کا رٹا مروایا ہوگا۔ کوئی ذرا دنیا دار ہوں گے، بیکن ہاؤس میں LGS میں پڑھنے والے بچے، انہوں نے کوئی ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار کے کوئی اور اس طرح کے جملوں کے رٹے مروائے۔ جب جاتے نا کہیں، بیٹا انکل کو ذرا سناؤ، بیٹا ذرا انکل کو دکھاؤ۔ کوئی بچہ اگر اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کوئی تصوراتی، تخیلاتی، ذرا انکل کو ڈرائنگ کر کے دکھاؤ۔ ابھی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی اس کو خود اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے دیجئے، لوگوں کے سامنے اس کو پروجیکٹ بنا کر نہ پیش کیجئے کہ یہ بڑا کوئی کمال میں نے پیدا کر دیا ہے، بڑا کوئی شاہکار میں تخلیق کر رہا ہے، یہ دیکھو جی، یہ دیکھو۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن سے بچوں کی تربیت پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ آپ مربی بنے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی، مربی اور تربیت اور یہ رب، ان کا مادہ ایک ہی ہے۔ ربا عربی کے اندر را با با سے ربا، اسی سے لفظ بنتا ہے مربی، تربیت کرنا، ایسی تربیت جیسی اللہ کرتا ہے۔ بچہ وہی چیز ایکسپیرینس آپ سے کرے جو اس نے آپ سے ایکسپیرینس کی ہے، وہی وہ اپنے رب کے بارے میں بھی تعلق بنائے گا۔ یہی بات ہم نے پہلے بھی کی۔ جن بچوں کا، جن نوجوانوں کا اپنے رب سے، اپنے خالق سے اچھا تعلق نہیں بلڈ ہو پاتا نا، اس کی ایک بنیادی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کا ان کے والدین سے اچھا تعلق نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا۔ اور ہمارے ایک استاد ہی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، سلمان آصف صدیقی، بڑا نام ہے ان کا، اس حوالے سے کہ ان کا ایک خاص موضوع ہے تربیت، اولاد کی تربیت کے حوالے سے اور تعلیمی اور تربیتی امور کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ مربی وہ ہوتا ہے جو تربیت کرنے والے کو اپنے رب سے جوڑ دے۔ مربی کی تعریف کیا ہے؟ وہ چاہے استاد کی صورت میں ہے، چاہے والدین کی صورت میں ہے، وہ اپنے زیر تربیت شخص کو اپنے رب سے جوڑ دے۔
ہاں اب یہ مربی کا کام ہے کہ مربی کا رب کون ہے. ہو سکتا ہے مربی کے لیے آپ آسان لفظ لے لیں, آج کل ٹرم استعمال ہوتی ہے مینٹور, اس کا مینٹور کو آپ آسان لفظوں میں لے لیں کہ مربی کا جو رب ہوگا نا وہی اس بچے کا بھی رب ہوگا. اگر مربی کا رب پیسہ ہے تو بچہ بھی پیسے کا پجاری ہوگا. مربی کا رب کیریئر ہے, اس کے بچے کا بھی کیریئر, اس کے شاگرد کا بھی کیریئر ہی ہوگا. اگر مربی کا رب واقعتاً وہی رب ہے جو خالق ارض و سما ہے تو بچے کا رب بھی وہی ہوگا. تو اپنے بچوں کے مربی بنیے. اور مربی کی صفات میں سب سے بڑی صفت کیا ہے کہ مربی محبت کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ 7 سال کی عمر تک بچوں کے ساتھ جو پروسیس ہے, اس پروسیس میں جو اصولی طور پر کچھ نہ کرنے کے کام ہیں ہم نے ان کی بات کی. 7 سال کی عمر کے بعد اب یہ بچہ, اس نے جو کچھ دیکھا ہے, جو کچھ اپنے اندر جذب کیا ہے, اب اس بچے نے ان چیزوں کو بیان کرنا ہے, ان چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہے. اب اگلے فیز میں آپ داخل ہو جائیے. اب آپ کا بچہ 7 سال کی عمر کو کراس کر رہا ہے, 6-7 سال کی عمر سے آگے نکل رہا ہے. اب آپ نے اپنے آپ کو کیسے چینج کرنا ہے؟ اب آپ نے اس بچے کی باتیں سننا شروع کرنی ہیں. کیوں؟ اس بچے نے اپنی اب تک کی زندگی میں جو کچھ دیکھا سنا ہے, جو کچھ مشاہدہ, جو کچھ تجربہ کیا ہے اچھا یا برا, اب یہ اس کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کمیونیکیشن. پہلے وقتوں میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھے, گاؤں دیہات تھے, قبیلے کا ایک کلچر تھا, ایک جو ہے نا محلے داری کا ایک نظام ہوتا تھا. بچے کے اوپر کڑی نگاہ ہوتی تھی. اگر آپ گاؤں میں نہ بھی جائیں, 30-40 سال پہلے والے لاہور کے کسی محلے کا تصور کر لیں, تو وہ گلی کے نکر والے کو پتا ہوتا تھا حاجی صاحب دا منڈا ہے, اور وہ اس کو پتا ہوتا تھا اے فلاں چودھری دا منڈا ہے. اب وہ بچہ محلے میں کہیں پر کوئی اونٹ پٹانگ حرکت کر رہا ہوتا تھا تو پورے محلے میں وہ تھوڑا منڈا آج کل ادھر فلاں جگہ بہندا جے آج کل ہے. وہ بچے کی تربیت مل کر پورا معاشرہ کر رہا ہوتا تھا, اور وہ سارے لوگ آپس میں باہم ایک محلہ ہوتے تھے, ایک کمیونٹی ہوتے تھے. گاؤں میں یہ سسٹم اس سے بھی زیادہ مضبوط تھا, ایک قبیلہ ہوتا تھا, پورے دادا چاچا نانا ماما ادھر ادھر ساروں کو پتا ہوتا تھا بے کیا کیا. اب ایسا نہیں ہے. اب بچہ صرف اور صرف وہ والدین کے زیر سایہ ہے, یا اگر وہ کہیں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہے تو 1-2 چاچے تائے یا بڑے کچھ اس کے سرپرست ہیں. اس بچے کو اب جو بھی مسئلہ پیش آنا ہے نا, اس نے کہاں سے حل کرنا ہے مسئلہ؟ گوگل. اس کو کوئی بھی اب 7 سال کی عمر سے لے کے 14 سال کی عمر تک, یقیناً یہ وہ وقت ہے جب بلوغت تقریباً نوجوانوں, سارے نوجوان, سارے بچے, چاہے بچیاں ہوں بچے ہوں, یہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہو. اب ان کے اندر نئے نئے ہارمونز بھی پیدا ہو رہے ہیں, ان کے دماغ میں نئے نئے سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں, ان کی شخصیت میں تبدیل, ان کی آواز تبدیل ہو گئی ہے, ان کی شکل تبدیل ہو گئی ہے, ان کا حلیہ تبدیل ہو رہا ہے, ان کا جسم تبدیل ہو رہا ہے. بڑی تیزی سے یہ تبدیل ہو رہے ہیں. 7 سال سے 14 سال کی عمر میں بچے کی ہر چیز بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اس تبدیلی کے لیے وہ روز نئے نئے سوالات اٹھاتا ہے اس کا دماغ. اب پہلے وقتوں میں تو وہ اس کے ان ساری چیزوں کو کوئی نہ کوئی بندہ ایڈریس کر لیتا تھا دائیں بائیں سے. اب وہ بچہ کیا کرتا ہے, اگر وہ تھوڑا سا سوشل ہوگا تو اپنے دوستوں سے پوچھے گا, اپنے ہی ہم عمر دوستوں سے. اور کم بخت ماری جو ہمارا نظام تعلیم ہے اور ہمارا اسکولوں کا جو کلچر ہے, وہاں پر اب تو جو ہے نا وہ سیکسول ایجوکیشن پڑھانے کی جو بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ بچوں کو کلاس میں سب کچھ پڑھاؤ جی. کئی کنڈر گارڈن اسکولوں کے اندر یہ مصیبت آ گئی ہے. باتھ روم کا دروازہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیا ہے, نیچرل ہے نا سارا کچھ, بچوں کو بچپن سے پتہ ہونا چاہیے. حالانکہ یہ ایک اور بڑی مصیبت ہے. ہاں, اس مسئلے کا صحیح حل موجود ہے. اسلام نے بھی, ہمارے دین نے بھی, اور مہذب معاشروں نے اس کا ایک طریقہ بنایا ہے کہ اس بچے کو اپنے والدین کے ساتھ جڑنا چاہیے. اور والدین کے ساتھ وہ کب جڑے گا؟ جب والدین کے ساتھ وہی بات ہے کہ بچپن سے ایک محبت اور تعلق ہوگا, اور والدین اس بچے کی بات کو سنتے ہوں گے. استاد کبھی مت بنیے. استاد صرف تعلیم دیتا ہے. استاد کیا کرتا ہے؟ صرف تعلیم. استاد چاہے دینی ہو دنیاوی ہو, اسکول کی ٹیچر ہے, میڈم مس ہے, وہ کیا کرے گا؟ یہ ہوم ورک ہے, ABC 1 2 3 یہ لکھ لو, فلاں فلاں کر لو. کوئی مدرسے کا کوئی قاری صاحب ہے, چلو یہ ترجمہ پڑھو, ناظرہ پڑھو, یہ قرآن یاد کر لو. یہ ہے تعلیم. تربیت کیا ہے؟ تربیت آپ نے تربیت کرنی ہے. والدین کی ذمہ اصل تربیت ہے, اصل رب وہ. تربیت کیا ہے؟ گلے لگانا. تربیت کیا ہے؟ منہ میں کھانا ڈالنا. تربیت کیا ہے؟ بچے کو پاس بٹھانا. ہم یہ سمجھتے ہیں وہ تمہارے نمبر نہیں آتے, چلو بیٹھو سے پکڑو, چلو جلدی کرو, بکس لے کر بیٹھو, چلو قرآن لے کر آؤ, چلو میرے ساتھ چلو, تمہیں میں پڑھاؤں. بچے کو پڑھانے پر زور مت دیجیے.
اس کو سکول پڑھا لے گا، اس کو ٹیوشن میں میڈم پڑھا لے گی، وہ جو 2 3 4 گھنٹے گھر میں آپ کے پاس ہے نا، اس کی تربیت کریں، تربیت۔ اور تربیت کیسے ہوتی ہے؟ اب جب کھانے کا وقت ہے نا، اس کے ساتھ بیٹا کیسا گزرا اسکول میں دن، بیٹا اکیڈمی میں کیسا وقت گزرا، بیٹا آپ کھیلنے گئے تھے کیا کر کے آئے۔ اب اس کی باتوں کو سنیں، ایکٹیو لسننگ، وہ جو کہتا ہے نا سنیں۔ ہمارے یہاں رویہ چپ کرو، بہت باتیں آ گئی تمہیں، بہت بولنا شروع کر دیا تم نے۔ بچپن میں جب وہ بولنا نہیں چاہتا تھا تب اس کو اپنا پروجیکٹ بنا، انکل کو ذرا سناؤ، انکل کو ذرا بتاؤ۔ اب وہ نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن تب اس کو دھکے سے کروایا، اب اس کو زبان لگ گئی، اب اس کو باتیں سمجھ آنا شروع، اب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ آپ یقین مانیے آج سے پہلے 60 سال کی عمر میں ایک بندے کو جتنی معلومات اپنے مشاہدے اور تجربے سے ملتی تھیں، آج کے 6 سال کے بچے کو اتنی ہی معلومات انٹرنیٹ کے ذریعے مل جاتی ہے۔ اب ان معلومات کا وہ کیا کرے؟ اچار ڈالے۔ ان معلومات کو دماغ میں وہ پکا رہا ہے، سوچ رہا ہے، وہ بھٹک رہا ہے، اس کی دینی افکار متاثر ہو رہے ہیں، اس کے تہذیبی اقدار وہ ڈسکس کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہو وہ فلاں انکل نے نا مجھے غلط جگہ ہاتھ لگایا تھا، آپ نے اس کی بات ہی نہیں کرنی تھی اس کو، میں نے کہا تو چپ کر جاؤ، تم بڑوں کے درمیان مت بیٹھا کرو، ایسے ہر وقت بولتے رہتے ہو، بہت بات نہیں۔ اس کو پوچھیں، ہو سکتا ہے اس کو سکول میں ٹیچر نے مارا ہو سکتا ہے کسی اس کے دوست نے اس کو بلی کیا ہو سکتا ہے آپ کا بچہ کسی کی کوئی چیز چرا کر لے آیا ہو سکتا ہے دوپہر میں بھوک کی وجہ سے اس کا کھانا کسی دوسرے بچے نے لے کے کھا لیا ہو، یہ بھوکا رہے، 100 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ چیزیں وہ کس کو بتائے گا؟ آپ کو۔ اگر آپ نہیں سن رہے تو وہ اپنے کسی دوست کو بتائے گا اور وہ دوست اس کو غلط مشورہ دے گا، وہ اس کی بیڈ کمیونٹی اور بیڈ کمپنی بن جائے گی۔ اگر وہ دوست کو بھی نہیں بتائے گا، جیسا کہ آنے والے وقت میں ہوگا کہ بچوں کے سوشل جو عادات ہیں وہ تبدیل، اور بچہ اپنی ساری باتیں کس سے کرے گا؟ کمپیوٹر سے، وہ گوگل سے اور وہ انسٹا سے اور وہ ٹک ٹاک سے اپنی ساری بات، اور وہاں سے اس کو جو جواب ملے گا وہ سمجھے گا یہ جواب صحیح ہے۔ کیا آپ اپنے بچوں کو اس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر 12 سال کے بعد سب سے پہلے کرنے والا جو کام ہے، ان بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کی لائن سیٹ کر لیجئے، ان سے گفتگو کرنے کا ٹائم سیٹ کر، ان کو کہانیاں سنائیے، ان سے باتیں کیجئے، باتوں کے دن ان کو اب وہ وقت ہے کہ آپ اس کو جو بنانا چاہتے ہیں نا اس بارے میں اس سے بات کیجئے۔ آپ اس کو کھلاڑی بنانا چاہتے ہیں، قاری بنانا چاہتے ہیں، عالم بنانا چاہتے ہیں، سائنٹسٹ بنانا چاہتے ہیں، اس کے سامنے 2-3 مثالیں تو رکھیں۔ اپنے آپ کی نرگسیت میں اس کو ہر وقت اپنا تمہارا ابو یہ، تمہارا میں یہ ایسا نہیں، اس کو کوئی ریئل لائف میں سے رول ماڈلز دیں، پھر اس کو کوئی کتاب دیں مطالعے کے لیے، جو آپ نے اس کو عالم بنانا ہے، اس کو کوئی تفسیر کی، حدیث کی، فقہ کی کوئی کتابوں کا تعارف دیں۔ اور یہ کیسے دیں گے آپ؟ ڈنڈے سے، مار پیٹ سے، دھکم پیل دھونس سے، اپنی رائے مسلط کرنے سے نہیں، محبت سے۔ اور محبت پاس بٹھانے سے، گلے لگانے سے، گفتگو کرنے سے، مختلف اوقات میں سونے سے پہلے، کھانے سے پہلے، انگلی پکڑ کر مسجد میں لے جانا، ساتھ بیٹھنا، وقت دینے سے۔ انشاءاللہ اگلے فیز میں ہم ان نکات کے اوپر غور کریں گے کہ 7 سال کے بعد ایوریج 12-13 سال کی عمر کے جو بچے ہیں، ان بچوں کو اپنے والدین سے کیا توقعات ہوتی ہیں نفسیاتی طور پر، ان کی کیا ضروریات ہوتی ہیں، اور بطور والدین ہمیں ان بچوں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے کہ وہ ایک اچھے بچے بن جائیں اور معاشرے کے کارآمد افراد بن جائیں۔